درود السلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الحرمین، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ منشا یہی ہے سلسلہ یقیل و کال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ سب تعریفیں اس ذات پاک وحدہ لا شریک، ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود اس دے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و نعت و بعد، ماہ مبارک رمضان المبارک، دوسرا جمعۃ المبارک، الحمدللہ اس ذات کریمی دا لکھ لکھ احسان ہے کہ جس نے سانو اپنے گھر دے وچ حاضر ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ دا فضل ہے، اس دی مہربانی ہے، وہ دا کرم ہے۔ جس طرح رمضان دا مہینہ اس دی مہربانی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اگر تھانوں پتہ لگ جاوے کہ یہ مہینہ کتنی مغفرت رحمت بخشش والا ہے، تو اسی دعا کرو کہ پورا سال ایو مہینہ رہا رہے۔ اتنا با برکت مہینہ، یہ ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحہ، جی میں عید دے کول سیل لگ جاندی ہے نا دکاناں دے اتے، جتیاں سستیاں لبدیاں، مال و عید نیڑے ہے سیل، اے میرے رب دی رحمت دی سیل لگ جاندی ہے۔ عمل تھوڑا کرو، او دا اجر بے حساب میرا رب عطا فرماندہ ہے۔ مولا علی شیر خدا فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نو اس امت نو بخشنا مقصود نہ ہوندا تو میرا رب اس امت نو ماہ رمضان عطا نہ کردا۔ ماہ رمضان عطا کرن دا مقصد ہی اے ہے کہ میرا رب اس امت دی بخشش فرما دے گا۔ ایسا با برکت مہینہ دیکھنا اے ہے کہ او ذات انسان نو بھکھا رکھنا کیوں پسند فرما دے۔ اس میں تو کوئی فائدہ نہیں اگر اسی بھوکے رہیے تو رہائے رہیے، نہیں، وہ اساڈی واسطے ایک تا وہ ذات ویکھنا چاہتی ہے کہ میں اس نو اتنا اعلیٰ تے عرفہ تے مرصع تے عظیم شان والا بنایا، مسجود ملائکہ بنایا، پھر طرح طرح دیاں نعمتاں میرے رب نے عطا فرمائیاں نے۔ میرا رب ویکھدا ہے کہ کیا اے میرا بندہ جس نو میں اتنے انعام دیتے، کیا میری رضا دی خاطر میریاں دتیاں ہویاں نعمتاں نو چھوڑ سکدا ہے کہ نہیں چھوڑ سکدا؟ اے گل ساریاں نعمتاں او دیاں جو کچھ اس نے عطا کیتیاں اپنی مہربانی نال عطا کیتیاں، وہ مالک چاہتا ہے کہ میریاں عطا کردہ نعمتاں میرے حکم تے یہ چھوڑ دے ہیں کہ نہیں۔ پھر جدوں اس دی رضا دی خاطر اس دیاں عطا کردہ نعمتاں بندہ چھوڑدا ہے تو وہ رب اس طرح راضی ہوندا ہے کہ اس دے سارے گناہ معاف فرما ہوندا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ساڑھے بزرگاں فرمایا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ دے نا تو اگر جان بھی وہ دے نا تو قربان کریے تو جان کہیں دیتی ہوئی ہے؟ ہاں جی، یہ جان تو اسے دیتی ہے۔ جان دا مالک تو میرا اللہ ہے، اگر اسی وہ دے نا تو قربان کریے تو اس سے کیڑا احسان ہے، وہ دی مہربانی ہے کہ وہ قبول فرما لیندہ ہے، اپنی دتی ہوئی شے نو واپس لے کے۔ پورا اسلام تاریخ پڑھ لو، کتنی تکلیفاں
پہلی جنگ بدر 17 ماہ رمضان ہوئی. میرے حضور دے اصحاب نو روزہ ہے. تعداد کتنی ہے؟ 313. کسی کو تلوار کا ہی نہیں، کسی کو سواری کا ہی نہیں، بے سر و سامان ہے. جس طرح سندھی فقیر آکھیا بے سامانی ہے سامان، عشق ساڈا دین ایمان. جنہاں دے سینے یار دا عشق ہے انہاں دی بے سامانی بھی سارا سامان ہے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن ذات تے بھروسہ کرتا ہے، کسی اسباب تے بھروسہ نہیں کرتا. ادے ہزار ہے فوجی سارے مسلح، اد 313 میرے حضور دے غلام روزے نال مفلوق الحال. پھر دیکھو طائف وچ کی ہویا، شیب ابی طالب تے کی ہویا، ہجرت تے مجبور کیتا گیا، کتنیاں جنگاں مسلط کیتیاں گئیاں. اے دین اسلام تیرے میرے کو انجے سوکھا نہیں اپڑیا، اے بڑیاں قربانیاں تو بعد پہنچے. کربلا نو ویکھ لو، سارا کچھ قربان کر کے فرمایا اے میرا مالک تو راضی ہے تو حسین بھی انجے راضی ہے. اسی انہاں دے منن والے ہیں. روزہ کیڑی شے ہے؟ 5 گھنٹے 10 20 12 گھنٹے سائیں کے گزار دینے ہیں، قسم قسم دیا نعمتاں کھانے ہیں. یہ تو بہت بڑا انعام ہے. عمل تھوڑا ہے، اجر بے حساب ہے. ساڈے ایک امام ہوئے نا، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی، 4 امام ہیں نا اہل سنت دے. آپ نے 3 لاکھ حدیث کٹھی کی، 6 لاکھ بعض جگہ تے ذکر ہے. وہ دے وچوں چھانٹ کے 40,000 حدیث رکھی. امام احمد بن حنبل ہر دور دے وچ لوگ ہوندے ہیں. آپ دے دور دے رولا پی گیا بھائی جڑا قرآن اے مخلوق ہے. کوئی مولوی ہاں نہ جڑے بادشاہ دے معتصم باللہ خلیفہ آئی تو اس دے وہ جڑے ہاں نہ وہ کنی تے لگے ہوئے مولوی وہ آکھنے مخلوق ہے تے امام احمد بن حنبل نے پورا جہان جان. اس وقت پورا عربستان جڑا ہے جتنا عرب ہے وہ فقہ حنبلی تے عمل کریں دا. حضور غوث پاک تیرا تے میرا پیر بھی فقہ حنبلی تے عمل کریں دیا. پورا عربستان اس وقت بھی آپ دی تقلید کریں دا. اتنے بڑے امام ہیں تے جڑے بادشاہ وقت ہیں وہ بھی ڈردے ہیں آپ. انہاں نوں مقصود ہے کہ کسی نے انہاں سزا دے بھی پکڑیے، یہ ساڈے واسطے خطرہ بنتا پیا. معتصم باللہ نے بلا لیا، وہ درباری مولوی بھی آ گئے، مناظرہ ہو گیا. آپ فرمایا تسی سارے بھولدے پے ہو عالمی تے خلیفے بھی بنو عباس دا ہی معتصم باللہ جڑا خلیفہ. قرآن غیر مخلوق ہے. قرآن مخلوق بھی نہیں تے خالق بھی نہیں. قرآن خالق بھی نہیں مخلوق بھی نہیں، غیر مخلوق ہے، رب دا کلام ہے. وہ کدے منن چاہ کے آپ نو جیل ساڑ چھڑے. کچھ عرصہ پہلے کوڑیاں دی سزا ملی، آپ نو پیراں وچ بیڑیاں لگی ہوئیاں، ہتھاں دے نال بیڑیاں لگی ہوئیاں. حکم ہویا کوڑے مارو، ٹک ٹکی تے بن دتا گیا. 57 سال عمر ہے، 57 سال. اندازہ کرو کیویں قربانیاں دیتی ہیں. روزہ کتنا ہے؟ 25واں روزہ. آپ روزے نال ہیں. امام احمد بن حنبل جدوں ٹک ٹکی تے بندھیا گیا، ایک بندہ آیا جلاد، وہ جڑے کوڑے مارن والا ہوندا، وہ دے نام ابو الحسم آئی. کوڑے اس طرح مار دیاں کہ کوڑے لگنے آپ بے ہوش ہو جاؤ، انہیں چھوڑ دو. مڑ جسے ہوش چاہنا تاں کوڑے مارنے، مڑ دو رل جاؤنے کوڑے مارن والے. اس طرح آزمائشاں تے امتحان. ادو روزے اللہ دے شیر نو 25واں روزہ حضرت امام احمد بن حنبل کوڑے مارے گئے بار بار. ایک دن اپنے گھر بیٹھے نے، بیٹے دے نام نے عبداللہ. آخدہ بابا
اکثر میں وینا تو دعا منگنا ہے، اے اللہ ابو الحسن دی مغفرت فرما۔ یہ کون ہے ابو الحسن؟ اساں تو ڈٹھو ہی کوئی۔ ہر دعا وچ تو یہ دعا منگنا ہے، اے میرے اللہ ابو الحسن دی مغفرت فرما۔ اسی تو انہوں نہیں جان دے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا بیٹا تو نہیں جاندا؟ کہ نہیں۔ کہ جس دن مینوں کوڑیاں واسطے لے گئے نا ٹک ٹکی تے بدھا نے، یہ ہائی مینوں کوڑے مارن والا۔ کہ چنگا تھوڑے واسطے دعا منگدے ہو، تھانوں کوڑے مارن والا۔ کہ او میرے نیڑے آیا، میرے کان دے قریب آیا، آخدا اے امام احمد بن حنبل میں 18,000 کوڑا کھادا ہی۔ میں آخیا کیویں؟ کہ شیطان دی تابع داری دے وچ میں چور بھی ہاں، ڈاکو بھی ہاں، قاتلی بھی ہاں، کئی واری پھداں، کئی واری چھٹاں، 18,000 کوڑا میں کھادا ہی شیطان دی اطاعت دے وچ۔ تو تا رحمان دی اطاعت دے وچ کھلوتا ہے، تو تا رحمان دی اطاعت وچ کھلوتا ہے۔ کوڑے میں مارنے نہیں پر صبر کرے، صبر کری۔ کہ اس مینوں اے گل کیتی میرے دل نو سکون آ گیا، کوڑے لگدے رہے، میرا دھیان اپنے رب بن رہا ہے۔ اس تو میں ہر دعا دے وچ اس ابو الحسن واسطے دعا منگنا کہ تو میرا استاد ہے، ورنہ ہو سکتا ہے مینوں کوڑے لگدے، مینوں تکلیف ہوندی، پر جیڑی گل اس کیتی ہے نا کہ میں شیطان دی اطاعت دے وچ 18,000 کوڑا کھادا ہے، تو تا رحمان دی اطاعت وچ کھلوتا ہے، او دے قرآن دی اطاعت وچ کھلوتا ہے، صبر کری۔ تو میرے دوستو، میرے پیر بھائیو، ساڈے ائمہ نے، اہل بیت اطہار نے اپنی زندگیاں اس طرح بسر کیتیاں، اس طرح صبر دا مظاہرہ۔ روزے دا معنی بھی صبر ہے، روکنا اپنے آپ نو، کھاون پیون تو، گناہ تو، برائی تو، اللہ دی رضا دی خاطر جیڑا آدمی اپنے نفس نو روک لیندا ہے، فرمایا جس نے ایک روزہ رکھیا رب دی رضا واسطے 70 سال گھوڑا بھجدا رہے نا، 70 سال اتنا دوزخ تو رب اس کو دور کر دیتا ہے۔ ایک روزہ رب دی رضا واسطے کوئی رکھدا ہے، رب وہ دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ شفاعت کرندا ہے روزہ قیامت والے دن بندے، اتنی بڑی عبادت ہے۔ رات دے نوافل ایک ایک سجدے دی 2,500 نیکیاں ایک سجدے دی، 20 رکعتاں ہوندیاں، 17 سوتے دیاں ہوندیاں، کتنے نیکیاں دے اس رات دے وچ، اس مہینے دے وچ، پتہ نہیں پھر زندگی دے وچ دوبارہ ماہ رمضان آوے نہ آوے۔ کوشش کرو، محنت کرو، جنہاں نو اللہ صحت دیتی ہے روزے رکھو۔ روزیاں دے نال فطرانہ بھی ضروری ہے۔ ڈھیر بندے عید دے قریب آ کے پوچھتے ہیں جی فطرانہ کتنا؟ عید دے نیڑے یکم رمضان نو ہی تسی دے سکتے ہو، ہون بھی دے سکتے ہو، وہ تو آخری دن ہے نا۔ عید دا دن جتنے تک تھوڑی فطرانہ نہیں دیو گے تھوڑے روزے ہی قبول نہیں، عید ہی کائی نہیں۔ اور سب تو افضل کشمش دیے، پھر اس تو بعد کھجور، سب تو گھٹ اے جو یا گندم 2.25 کلو، وہ 300 روپے دی بندی۔ گھر دے جتنے فرد ہو فی آدمی 300 روپیہ غریباں نو دینا، کیونکہ اسلام غریباں دے نال غم خاری دا حکم دیندا ہے کہ جڑے لوگ عید تے کپڑے نہیں خرید سکتے، جڑے لوگ گھراں عید نہیں منا سکتے، انہاں واسطے بھی اسلام نے اے عمراء نو جنہاں نو اللہ توفیق دیتی ہے انہاں واسطے اے لازم قرار دیتا ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ضروری ہے، نماز ضروری ہے، فطرانہ بھی ضروری ہے۔ بعد عید دے کول پوچھن لگ پے سن جی فطرانہ کتنا ہے، فطرانہ کتنا ہے، کتنا کدوں بھی پورے مہینے میں تسی دے سکتے ہو۔ اکثر لوگ زکوٰۃ بھی اس مہینے میں دیندے ہیں۔ جیڑی میں آج آیت پڑھی ہے اسے دا مختصر ترجمہ اور تفسیر میں کرنی اسے دے بارے۔ قرآن مجید وچ میرے رب نے فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز برپا رکھو، زکوٰۃ دو، رسول کی فرما برداری کرو، اس امید پر کہ تم پر رحم ہو۔ جتھے میرے رب نے روزے دا حکم دیتا ہے، نماز دا حکم دیتا ہے،
اسی طرح زکات دا بھی حکم دیتا ہے۔ اکثر لوگ اس مہینے دے وچ زکات دین کیوں کہ اس مہینے جیڑی تساں ایک نیکی کرنی ہے وہ 70 گنا تو بڑھ کے 700 گنا تک ہو جائے۔ ایک جمعہ پڑھتے پے ہو نا آج، یہ ایک جمعہ نہیں، یہ 70 جمعیاں دا ثواب رب تھانوں عطا کرے گا۔ نفل نیکی کرو تو فرضاں دے برابر ثواب۔ تو فرمان ہے اگر تو چاہنا ہے کہ تیری نماز قبول ہوئے تو اللہ تینوں جیڑا مال دیتا ہے او دے وچوں زکات ادا کر۔ اگر تو زکات ادا کرے گا اللہ تیرے تے رحم فرمائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد ہے ہدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کو جو نماز برپا رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگے دیکھو انسان کو جدوں مال آندا ہے تو کافی ساریاں اس دے مصیبتاں بلاواں انہوں فکر رہندا ہے مال چوری نہ ہو جاوے۔ تو میرے رب نے قرآن میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تیسرا سپارہ ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے کام کیتے، نماز قائم کیتی، زکوٰۃ دیتی، ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے۔ اگے کی فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے۔ دیکھو اسلام کی ایک چیز دا نام نہیں، نماز پڑھ لی تو روزہ نہ رکھیا، روزہ رکھ لیا تو نماز نہ پڑھی، زکوٰۃ نہ دیتی، حج کر لی، حج کتنا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان والو اسلام پورے پورے داخل ہو، ادھے مننے نہیں۔ جیڑا بندہ زکوٰۃ نہیں دیندا او دی نماز قبول یاد رکھ لو۔ قرآن مجید سے والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ نماز قائم رکھن والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو ان قریب ہم بہت بڑا ثواب دیں گے۔ یہ 6واں سپارہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دا مال دنیا محفوظ رہے تو فرمان ہے وہ زکوٰۃ دے، اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کا مال ضائع ہو جائے گا، اور اگر دے گا تو فرمایا رب اس پہ راضی ہوگا، اسے جنت کا وارث بنا دے گا۔ یہ میری گال نہیں، قرآن ہے۔ 18واں سپارہ والذین هم للزکاۃ فاعلون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں، یہی لوگ فردوس کے وارث، اس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو میرے دوستو، میرے پیر بھائیو، زکوٰۃ ہر صاحب استطاعت دے اتے واجب ہے، فرض ہے۔ او مال جیڑا تیرے قرض تو واتو ہے، چاندی ہے تیرے گھر، سونا ہے تیرے گھر فالتو، پیسہ ہے تیرے گھر سال تو فالتو تیرے کول پہ ہے، 100 دے مگر 2.5 روپیے، لاکھ دے مگر 2.5 روپیہ۔ اس زکوٰۃ ہر مومن مسلمان صاحب استطاعت دے اتے لازم و واجب فرض ہے۔ اگر نہیں دیو گے تو گناہگار ہوگے۔ فقراء دا تو ہور مذہب ہے۔ بابے فرید کو کسے پوچھا سائیں زکوٰۃ جٹ بندہ ہی زکوٰۃ دا مسئلہ پوچھنا ہے، فرمایا شریعت دا پوچھنا ہی، طریقت دا پوچھنا ہی، حقیقت دا۔ اس کا سونا میں تو شریعت دا پوچھنا آیا، ہوں اگلی گل تسی آپ چا کرو۔ فرمایا شریعت تا ہی 2.5%، 100 دے مگر 2.5 روپیے تے طریقت،
فرمایا 2.5 گھر رکھ لے تو باقی اللہ دے راہ تقسیم کر لے. آکھے جی حقیقت؟ فرمایا حقیقت سارا وہ دے راہ تقسیم کر دے. آکھے پہلے 2 دی تو سمجھ آئی ہے، تو تریے دی نہیں سمجھ آئی، یہ کیڑی ہے؟ فرمایا اے سمجھ لین واسطے ابو بکر صدیق دی غلامی کرنی پڑی ہے، جس نے سارا گھر حضور دے قدموں دے وچ لیا کے رکھ دیتا، سارا کچھ. فرمایا کاشا گھر ہی چھوڑ ہے اے ابو بکر، کاشا گھر بھی چھوڑی ہے؟ فرمایا گھر اللہ تے ادھر رسول چھوڑ کے آیا. یہ حقیقت ہے، اگر پوچھنی ہے تو بابے فرید فرمایا. تو میرے دوستو، یہ مال ساڑھے واسطے رحمت بھی ہے، ساڑھے واسطے عذاب بھی ہے. احادیث نو پڑھو نا تو میرے رسول کریم نے فرمایا زکوٰۃ نہ ادا کرن والا او دا مال گنجے سانپ کی صورت اختیار کر لے گا. گنجے سانپ او دے گل چ پا دیتا جائے گا، اور او دیاں واچھاں نو چھک کے آکسی میں تیرا مال ہاں، میں تیرا خزانہ ہاں، میں سونا ہاں، میں او ہاں جس دی تو زکوٰۃ ادا نہیں کیتی. اے بخاری شریف دی حدیث میں جڑی تھانوں سنائندا پیا. اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے. فرمایا کہ جس نے مال دی زکوٰۃ ادا نہیں کیتی، قیامت دے دن گنجا سپ بن کے آئے گا اور مالک کو دوڑائے گا، بھگائے گا، اور اپنی انگلیاں مالدار کے منہ میں ڈالے گا. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، دیکھیے بخاری مسلم شریف کی. ابو ہریرہ سے روایت ہے، سرکار دو علیہ وسلم کے بعد جدوں حضرت بکر صدیق خلیفہ بنے تو بعض لوگوں نے زکوٰۃ دا انکار کیتا، یعنی کافر ہو گئے. سیدنا بکر صدیق نے جہاد قتال کا حکم فرمایا، میں ان سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں. فرمایا زکوٰۃ حق المال ہے. خدا کی قسم، بکری کا بچہ جو رسول اللہ کے پاس حاضر کرتے تھے مجھے دینے سے انکار کیا تو میں ان سے جہاد کروں گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس آدمی نے اپنے مال دے وچوں زکوٰۃ ادا نہیں کیتی، اللہ تعالیٰ او دے مال نو ہلاک کر دے گا. حدیث شریف ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے اللہ اسے قوم پر قحط نازل فرمائے گا. کتنی احادیث بے حساب. ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے. 3 بندے، انہاں وچ سب تو پہلا مالدار شخص جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا. اسی طرح حدیث مبارکہ ابن مسعود، حضور نے فرمایا جو نماز پڑھے زکوٰۃ ادا کرے، اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. ایک بڑی حدیث لمبی ہے، یہ میں بیان کرتا ہوں. حضور دے ایک صحابی ہیں ثعلبہ بن حاطب انصاری، امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور دی خدمت حاضر ہوئے، عرض کیتی سونا دعا کرو اللہ مینوں ڈھیر مال دے. میرے حضور نے فرمایا ڈھیر مال نہ مانگ، تھوڑا مال چنگا ہوندا ہے، اس تے شکر کرنا سوکھا ہوندا. مڑکنا بندیاں نوں ہوندا ہے نا تے رب تھوڑے دیاں تو بعد موڑ آ گیا، موڑ عرض کردا سونا دعا مانگ مینوں اللہ ڈھیر مال دے، میں اللہ دے راہ چ خرچ کرے ساں، میں اللہ دا حق بھی ادا کر ساں، او دی مخلوق دا بھی حق ادا کر ساں. تیرے تے میرا محبوب نبیاں دا سردار آپ نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، اللہم ارزق ثعلبہ مالا، اے اللہ ثعلبہ کو مال عطا کر. میرے حضور دی دعا قبول ہو گئی. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس تھوڑی جیاں بکریاں لئیاں، بکریاں وہ دیاں این ودیاں جی میں کیڑے ودے، اگے 5 ٹائم نماز پڑھدا ہے حضور دے پیچھے، جمعہ ہی پڑھدا ہے، بھیڑا ہو گیا مڑ صرف 2 نمازاں پڑھے، پیشی دی تے دیگر دی، باقی کوئی نہ پڑھے مسیح تے.
مال ہور ود گیا، اتنا مال ود گیا کہ مدینہ شریف پورا ہی نہ ہو، باہر جنگل ٹر گیا، وادی پہاڑاں دے وچ اتھے وہ مال ہو گیا، اگے نمازاں تھڑدیاں مڑ ہولو اللہ کی جمعہ ہی بھاگ گیا، اتنا جو مال ہو گیا۔ میرے حضور نے صحابہ کو پوچھا وہ کدے ہوں ہے؟ کہ سونا وہ کو تو مال ڈھیر ہو گیا تو پہاڑاں تو چڑھ گیا۔ حضور فرمایا افسوس سالبہ تجھ پر افسوس، اے سالبہ تجھ پر افسوس۔ ایک دن آیا میرے حضور نے صحابہ نو گھلیا جاؤ زکوٰۃ لین واسطے، وہ سارے کو لیندے رہے مال دا، وہ کول گئے دے بھائی زکوٰۃ، اللہ تینوں مال بہت دیتا ہے۔ اس نے آخیا میں سوچن دیو، یہ زکوٰۃ نہیں یہ تو ٹیکس ہے، میں سوچے سا۔ واپس آ گئے، اجے صحابہ دسیا نہیں، دوروں ویکھ کے میرے حضور فرمایا افسوس سالبہ تیرے تے افسوس۔ ادو جبرائیل امین آیت لے کے آگے قرآن مجید دی 10واں سپارہ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهِ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ فرمایا کوئی وہ ہیں جڑے آدن اللہ نال وعدہ کرن دین کہ اگر تساں ساڈے رب نے ساڈے تے فضل کیتا، مال دیتا، اسی خیرات کریں گے، بھلے آدمی ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے ان پر فضل کیا تو پھر وہ بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ یہ قرآن مجید اس سال بعد واسطے آیت کریم نازل ہوئی۔ جدو نازل ہوئی انہوں کسی دس گتی بھائی اے تیرے خلاف جڑا نا میرے رب دا کلام آ گیا، بننا زکوٰۃ لے کے بکریاں بکرے وچوں جیڑی بندی آئی حضور دی خدمت ہاتھ مان کے عرض کردہ سونا غلطی ہو گئی ہے، معافی دیو، یہ زکوٰۃ قبول کر لو۔ تیرے اور میرے کریم نبی رحمت للعالمین گناہ تے پردے پاون والا محبوب فرماندا سالبہ تیری زکوٰۃ رب نے منع کر دیتی ہے، واپس لے جا، یہ قبول نہیں۔ او دی زکوٰۃ قبول نہ ہوئی، میرے حضور وصال فرما گئے، سیدنا ابوبکر صدیق دا دور آ گیا، اس آکھے ہون دا لگ گئی سی، وہ مڑ بکریاں لے کے آ گیا، اے جی زکوٰۃ قبول کر لے۔ فرمایا جس دی زکوٰۃ اللہ دا رسول نہیں قبول کردا ابو بکر کیویں کر سکتا؟ پھر حضرت عمر دا دور آ گیا، مڑ زکوٰۃ لے کے آ گیا، حضرت عمر ویکھے فرمایا او سالمہ ہے کہ جیا کیویں آیا؟ کہ جی زکوٰۃ لے لے میرے کو۔ فرمایا سن، نہ اللہ دے رسول قبول کیتی، نہ خلیفہ اول نے قبول کیتی، میں کون ہاں تیری زکوٰۃ قبول کرنا؟ پھر اس تو بعد حضرت عثمان دے دور دے وچ ہلاک ہو گیا شخص جہاں حضور دے وچ نمازاں ہی پڑھدا آئی، جمعے بھی پڑھدا آئی، نمازاں جمعے گئیاں، زکوٰۃ نہ دتی، اس طرح بیلی ناراض ہویا کہ مردیاں تائیں وہ زکوٰۃ قبول ہی نہ کیتی گئی ہے۔ اسی طرح قارون نوں تسی ویکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ آئی، بڑا غریب آئی، آپ کو آ گیا، محنت سماجت کیتی، اس آپ نے اس تے مہربانی کیتی، اس نو علم کیمیا سکھا دیتا۔ قرآن آدھا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ فرمایا اس کیمیا دے نال اتنا سونا تے چاندی اکٹھا کر لیا، اتنے خزانے انہوں مل گئے۔ قرآن آخدا پیا کہ جنہاں دیاں کنیاں ایک زور آور جماعت بھی نہ ہی چاہ سکتی، پوری جماعت وہ کنیاں موڈے تے نہ چاہ سکتی ہیں، اتنا وہ دے کولوں سونا چاندی تے خزانہ قارون کو آ گیا۔ قارون سنیا نا، یہ قرآن ذکر ہے۔ آپ نے جس لئے انہوں زکوٰۃ دا حکم دیتا نا، بھائی وہ اتنا تینوں اللہ دیتا، علم تینوں میں سکھایا ہے، تو یہ ذرا کھڑ نہ وچوں حصہ رب دا۔ وہ آخدا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے کو اپنے ایک علم ہے جس تو میں اتنے مالدار ہو گیا، تو میرے کو حصہ لینا، تکبر کی تس۔ پھر جدوں اس انکار کیتا زکوٰۃ تو، صرف انکار نہ کیتا، لوگوں کو آکھن لگ گیا بھی یہ جڑا موسیٰ ہے نا، یہ لوگوں کو اپنے مال کھونا چاہتا ہے، تھوڑے مال لینا چاہتا ہے۔ مڑ اس نے ایک اور برا کام کیتا، ایک فاحشہ عورت لے آندی گندی بدماش، اور آپ دے اتے
حضرت موسیٰ علیہ السلام دے تے بدنامی لا دیتی اس عورت دی ڈبل غلطیاں اپنے مال نو بچاون واسطے اس وقت اللہ دا پیغمبر جلالی آئی ناراض ہو گئے اور دعا کیتی اے میرے اللہ اس نو ہلاک کر دے اللہ تعالیٰ نے اس دے مال نو اس نو زمین دے وچ جاندہ کیتا دھسا دیتا بعض مفسرین نے لکھیا ہے تفسیر خازن والا نے لکھیا ہے کہ او اس طرح زمین دھسیا جاندہ کہ قیامت تک او دا مال تے او آپ زمین دے وچ ڈبدے جس رہے قیامت تک دھس دے جس اس نے بھی مال نو رب دے رستے تے خرچ نہیں کیتا ادو دیکھ لو اتنا بڑا حضور دو ویکھن والا کلمہ پڑھن والا اس دا حال ویکھ لو سخاوت اللہ دے راہ دے وچ خرچ کرنا بہت بڑی عبادت ہے السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا فرمایا سخی اللہ دا دوست ہے بھاویں فاسق ہی کیوں نہ ہوئے خصلتان احب الی اللہ السخاء و حسن الخلق فرمایا دو خصلتان اللہ محبت پیار کریندا ہے کیڑی کیڑی ایک حسن اخلاق اور دوسری سخاوت حدیث مبارکہ ہے فرمایا السخاء شجرۃ فی الجنہ والشح شجرۃ فی النار فرمایا سخاوت جنت کا درخت ہے اور بخیلی جہنم کا درخت ہے تو میرے دوستو اللہ دے راہ وچ خرچ کرنے وچ کبھی بخیلی نہ کرو جو مالک دے راہ وچ خرچ کردا ہے اس نو نفع آندا کبھی گھاٹا اللہم آت منفقن اللہم آت ممسکن تلفن اے میرے حضور دی دعا ہے بخاری مسلم شریف دی حدیث ہے میرے حضور فرماندے اے میرے اللہ سخی نو نفع دے اور بخیل نو برباد کر دے فرمایا حدیث مبارکہ بخاری مسلم مشکات فرمایا سرکار دو علیہ وسلم نے قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم انفق علیکا اللہ فرماتا ہے اے انسان تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا تو خرچ کر میں تجھ پر کروں گا ایک اور بڑی لمبی حدیث ہے مشکات بخاری تمام احادیث وچ موجود ہے حضرت ابو ہریرہ تو روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا ترائے بندے ہاں کو فرشتہ گیا امتحان لین واسطے ایک گھوڑ ہی آئی سارے منہ جسم تے کوڑ نکلے ایک گنجا آئی ایک انا آئی پہلے کول گیا فرشتہ اس نے کہا تیری خواہش اس نے کہا میری خواہش ہے کہ میری دانے شانے میں صحت مند ہو جاواں اور پوچھا تینوں کی پسند ہے فرشتے نے ہاتھ پھیریا وہ دا کوڑ ختم ہو گیا آکھے مال تینوں کیڑا پسند ہے کہ مینوں اٹھ پسند ہے اس نے ایک اٹھنی دیتی فرشتے نے اے بخاری مشکات متفقن علیہ حدیث ہے یہ کہانی تھوڑا نہیں سنائیندہ پیا یہ میرے حضور دا فرمان ہے اسی اتمند ہو گیا ایک اٹھنی دیا سینکڑے اٹھنیاں مان گئی پھر گنجے کول گئے وہ فرشتہ حضور فرمایا پوچھو سو تیری کے خواہش ہے آکھے میں نہ ہر کوئی ادا گنجا میرے سیل تے وار ہوئے تے زلفاں ہوئے بندے ویکھیں اس نے ہاتھ پھیریا فرشتے نے جے فرشتے دے ہاتھ پھیریا اتنا ہو سکتا ہے تے تیرا میرا تے رب دا نبی جس نو ہاتھ پھیرے اس نے کتنی عظمت نعرہ رسالت دیکھ لو قرآن اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ ابی جہل بصیرا یوسف علیہ السلام بھراواں نہ کہ میرا قمیض لے جاؤ میرے پیو دی اکھاں تے رکھیا ہے او دی بینائی واپس آ جاسی تو پھر فرشتے نے اس گنجے دے سر تے ہاتھ پھیریا زلفاں آ گئیاں تینوں کیا شے پسند ہے کہ مینوں گاں پسند ہے اسے گاں چ دتی او دے وال آ گئے گاں دے ڈھگ لگ گئے مور انے کول گیا تینوں کی پسند آکھے میرا دل ہے دوویں اکھی ہکے واری تاک لئی فرشتے نے ہاتھ پھیریا او دا نور آ گیا اکھیں دے وچ تینوں پسند کی ہے کہ مینوں بکری پسند او ایک بکری دے گیا دو اترے ہی جڑے کسے چ کوئی نہ جنہاں کول نہ بان دیندا کوئی او امیر کبیر علاقے دے ہو گئے تیرے تے میرے رسول نے فرمایا مڑ وہ فرشتہ آ گیا امتحان لین واسطے پہلے آیا وہ کول گھوڑی کول انہاں دا یار میں مسافر ہاں اللہ دے نام تے مینوں سواری دے اٹھنی میں اٹھ تے جاونا تے موٹن دیش اس آکھیا نہیں میں تین جانتا ہی نہیں میں تین کدوں دیونی اس آکھیا تو یاد کر پچھلا وقت تیرے جسم تے گھوڑ ہوندا بخت مرنا ہوں تینوں بان کوئی نہ آج تو جھڑکا وڑ گئی اس آکھیا تو ہوندا کون ہے میں تو جمدا انج سونا مالدار میرا پیو دادا
فرشتے دعا منگی، حضور فرمایا بد دعا کی تو کیا جی تو کوڑا ہے نا اللہ تین انج کرے جی میں اگے ہوں، حضور فرمایا انجے ہو گئے، گھوڑے نکل آئے سے جانور ہی سارے مار گئے. مڑ دوے کو فرشتہ گیا جڑا گنجا ہی سنا بھائی گنجیا آئے گاں دے میں ضرورت ہے دودھ دکھو ہی دیا واسطے سے کہ پناہ میں صاحب میرے ملازم میں نے منادی کرا کہ تیری کرا. وہ کہ میں نے پتہ ہے تیرا حال ہی کوئی نہ ہی ہوندا، اللہ تینوں رنگ لائے نے. اس کہ تو کون ہونا؟ میرا پیو بھی لین لاڈ آئی تو میرا دادا بھی آئی. فرشتے آکھا ٹھیک ہے اگر تو سچا ہے اللہ تینوں انجے کرے جی میں اگے ہوں. تو گیا تو مڑ گانج تے سارا مڑ انے کو آ گیا. انے نو آخدا ہے میں بکری چاہی دیے، میں مسافر ہاں، کچھ اتنے بندے ہیں اگر تو اللہ دے نا تے دینے چاہ وہ دے نصیب چنگے ہیں. اس آکھیا تینوں پتہ ہے تو نبینا ہوں اکھاں دے وچوں تینوں پدکا شے نہ ہی دس دی اللہ تینوں دتی ہوں تو اتنے مال دا مالک ہے. اس آکھیا تو سچ آکھیا ہے بالکل جے تو ایک منگی ہے یہ ساریاں بکریاں لے جا کے میرے رب جے ہر شے اسے دی میں تو اندھا ہوں میں تو دس دی شے کائی نہیں. فرشتہ ہسیا وہ سینے نہ لایا. اس آکھیا تیرے پہلے دو میں بیلی فیل ہو گئے نہیں تو کامیاب ہو گیا ہے، سانو تیری بکریاں دی لوڑ نہیں، صرف ویکھنا آئی کہ تیرے دل وچ رب دا شکر ہے کہ کوئی نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستو، میرے پیر بھائیو، میرے رب دا شکر ہر حال دے وچ ادا کرو. اس نے سانو اشرف المخلوقات بنایا ہے، او دے راہ دے وچ خرچ کرنا یہ برکت ہے، دنیا دی کامیابی ہے، آخرت دی کامیابی ہے. اور صرف مال نہیں صدقہ، یاد رکھو تسی کسی نو ہس کے ملتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، اس سے بھی مالک خوش ہو جاتا ہے. کہ نہیں تساں جھاڑ لا دیتا ہے اس سے بھی میرا رب خوش ہو جاتا ہے. کوئی چھان تے بہ جاتا ہے، کسے بھولے ہو تسی راہ دس دیندے ہو یہ بھی زکوٰۃ ہے. جی میں جسم دی زکوٰۃ روزہ ہے نا یہ بھی زکوٰۃ. انہاں نوں بھی سمجھو جتنا رب ناراض ہوئے بندے اتے دے گناہ تو جدوں کوئی بندہ صدقہ کردا ہے رب اس تے راضی ہو جاتا ہے. دیکھو حدیث مبارکہ ہے، حضرت معاذ میرے کریم نے فرمایا کہ صدقہ گناہ نو اس طرح صاف کردا ہے جویں پانی اگ نو بجھا دیندا ہے. حضرت انس روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلے زمین نو رب نے بنایا تو اس نے ہلنا شروع کر دیتا. جی اللہ بنایا نا زمین وہ ہلن لگ پئی، مڑ پہاڑ تے وچ میخاں ٹھوکیاں. فرشتیاں جدو پہاڑاں نو ویکھیا نا زمین تے کھلو گئی زمین، عرض کیتی اے میرے اللہ اے ساڈے رب کوئی پہاڑاں تو بھی شاید سخت ہے، اے ہلدی نو ڈک لیا نے. تو اللہ فرماتا ہے ہاں لوہا. فرشتیاں نے عرض کیتی لوہے سے کوئی چیز سخت؟ اللہ فرمایا ہاں آگ ہے. فرشتوں نے عرض کی آگ سے کوئی چیز سخت؟ فرمایا پانی. فرمایا پانی تو کوئی چیز سخت؟ فرمایا ہوا. فرمایا فرشتوں تو ہی کوئی چیز سخت ہے؟ فرمایا ہاں ابن آدم دا او صدقہ جیڑا میرے راہ دے وچ خرچ کردا ہے اس طرح خرچ کردا ہے کہ سجا دیندا ہے کھبے نو خبر ہی کائی نہیں ہوندی. یہ مشکات اور ترمذی شریف دی حدیث ہے جیڑی میں تھوڑے سامنے بیان کی. رب دے راہ تے خرچ کرو اس طرح چھپا کے. فرمایا اے کائنات دی ہر چیز تو زیادہ طاقتور چیز ہے. تو اللہ رب العزت تھانوں تے مینوں حضور دی اتباع عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے دے برکات و فیوزات حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.